جیسے ایک قداور درخت کی جڑیں زیر زمین میں تہ درتے پھیلی ہوتی ہیں، ایسے ہی تاریخ رقم کرنے والی قوموں کی جڑیں ان کا قد اور سر اونچا رکھتی ہیں۔ مختلف قبائل میں بٹی بلوچ قوم کے آسکانی قبیلے کی بات کی جائے تو تاریخ کے خم و پیچ میں بہت سی کہانیاں جنم لیتی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے شجرہ نسب کی چھان پٹک کریں تو نسل در نسل ہر کڑی دوسری کڑی سے ملتی جائے گی۔ بلوچستان کے ایم پی اور محکمہ فشریز یعنی ماہی پروری کے موجودہ وزیر جناب حاجی اکبر آسکانی کے شجرہ نسب کو دیکھیں تو یہ ملک شمس الدین سے جا ملتا ہے، جو کہ مغربی بلوچستان کے علاقے بمپور کا آسکانی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک مشہور بلوچ حاکم تھا، جس کی سرحدیں اورماڑہ سے جا ملتی تھیں۔ ملک شمس الدین کا ذکر تاریخ کی مختلف کتابوں میں ملتا ہے، جس میں عربی میں لکھی گئی کتاب بلوچ تاریخ اور عرب تہذیب، جس کا اردو میں ترجمہ محمد صادق بلوچ نے کیا ہے، اور نصیر دشتی کی کتاب دا بلوچ اینڈ بلوچستان شامل ہیں۔ بمپور قلعہ ایشیا کا ایک اہم فوجی قلعہ ہے اور بلوچستان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم قلعہ ہے، جو ضلع بمپور میں ایران شہر سے 24 کلومیٹر مغرب میں 80 میٹر کی اونچائی والی ایک انسان کی خود ساختہ پہاڑی پر موجود ہے۔ کچھ مقامی افسانوں میں اور بہت سے ایرانی اسکالرز کے تبصرے اور تاریخی کتابوں کے مطابق اس جگہ کو بین پہل کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے آخری شہر، جس کا نام وقت کے ساتھ ساتھ بین پہل، بین فول، بین پور اور بمپور رکھ دیا گیا، اور فارسی بولنے والے اب اسے بمپور کہتے ہیں۔ یہ قلعہ طویل عرصے سے کرمان اور بلوچستان حکومت کا مرکز رہا ہے۔ ماہر آثار قدیمہ کے مطابق اس کا تعلق ساسانی اور پرتین یعنی اشکانین سلطنت کے ادوار سے ہے۔ 1960 میں برطانوی ماہر امور مارک اورل اور مسز بیٹریس نے بمپور قلعے کے نیچے پہاڑی کے ایک حصے کی چھان بین کی اور ان کو یہاں سے انسانی تاریخ کے ابتدائی دور کی یادگاریں ملیں۔ یہ ماضی کی ایک اہم ترین اور مضبوط پناہ گاہ رہ چکا ہے۔ اس کے اوپری حصے میں ایک گہرا کنواں دیکھا جا سکتا ہے۔ ماضی میں اس کنویں میں ایک راستہ تھا جو معاشرے کے وقت افواج کو فرار کی راہ مہیا کرتا تھا۔ آج یہ راستہ ریت اور مٹی سے بھر گیا ہے، لیکن کنواں اب بھی نظر آتا ہے۔ جناب حاجی اکبر آسکانی کے شجرہ نسب پر ایک نگاہ ڈالیں تو ان کے والد میر عبدالغفور، ولد ملا تاج محمد، ولد حاجی امیر، ولد میر شاہ میر، ولد میر سوراب، ولد میر مراد، ولد میر دادشاہ، ولد میر محمد، ولد میر زردار، ولد بجار، ولد وحیدی، ولد علادین، ولد بجار، ولد ملک دینار، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے ملک شمس الدین سے جا ملتا ہے۔ ملک شمس الدین اور ملک دینار بمپور قلعے کے حاکم رہ چکے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے اوراق کنگال کر حقائق کی روشنی میں بلوچ قوم کے آسکانی قبیلے کی تاریخ کی کھوج لگائیں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے ظالم و جابر بادشاہ سے جس نے چند ہی سالوں میں دنیا پر اپنی شخصیت کی گہری اور انمٹ نقوش چھوڑے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ حیرت انگیز بات ہوگی کہ 1651 عیسوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً 850 سال تک ایران ایک سنی اکثریتی اور شیعہ اقلیتی ملک تھا، اور پھر 1487 عیسوی میں شاہ اسماعیل صفوی پیدا ہوا۔ اس کے خاندان کا تعلق صفوی نامی ایک صوفی سلسلے سے تھا، اور سلسلے کا آخری پیر ثابت ہوا کیونکہ اس نے اپنی پیری کو بادشاہت کا رنگ دے دیا اور دنیا کی اہم ترین سلطنت صفوی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ شاہ اسماعیل صفوی چونکہ ایک مذہبی روحانی شخصیت کے مالک تھے، اس لیے مذہبی عقیدت پسندی کے انسانی فطرت سے خوب واقف تھے، اور مذہب کو مسلکی بنیاد بنا کر بدترین تاریخ رقم کرتے ہوئے لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے۔ شاہ اسماعیل کی سب سے اہم جنگ بخارا کے طاقتور حکمران شیبانی خان سے ہوئی، جس میں شاہ اسماعیل نے فتح حاصل کرنے کے بعد شیبانی خان کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی کو جواہرات سے مزین کر کے ایک پیالے کی شکل دے دی جس میں وہ شراب پیا کرتا تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے ایران میں بالجبر اپنی سلطنت پر شیعہ مسلک نافذ کر دیا اور اس شیعت کو پھیلانے میں تشدد اور تعصب کی بدترین تاریخ رقم کرتے ہوئے لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے۔ ایران میں اپنی ہیبت قائم کرنے کے بعد وہ سلطنت عثمانیہ کی جانب متوجہ ہوا۔
اس کے غرور نے اسے سلطنت عثمانیہ کے سب سے ہیبتناک سلطان سلیم اول سے ٹکرا دیا۔ ایرانیوں نے بڑی شجاعت سے مقابلہ کیا، لیکن ترکوں کی فوجی مہارت، جدید اسلحے اور توپوں کے سامنے ایرانی بے بس ہو گئے۔ شاہ اسماعیل صفوی، جو اب تک ناقابل شکست جنرل سمجھا جاتا تھا، اس جنگ میں مات کھا گیا۔ شاہ اسماعیل صفوی اس شکست سے ایسا مغموم ہوا کہ اس نے اپنے دن رات شراب میں ڈبو دیے اور 38 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ طہماسپ 10 سال کی عمر میں اس کا جانشین بنا، اور طہماسپ کے بعد شاہ عباس 16 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ یوں شاہ عباس کا دور حکومت شروع ہوا۔ بادشاہ کی حیثیت سے اس نے بلوچستان کو ایران کی حکومت میں شامل کرنے کے لیے مختلف افواج تعینات کی، اور کرمان کی حکومت کے لیے گنج علی جیسے چالاک شخص کا انتخاب کیا، جو 1022 ہجری میں بلوچستان کو اپنی حکومت میں شامل کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ یہ حاکم ملک شمس الدین کا دور تھا، جو بمپور کا حکمران تھا۔ ادھر گنج علی کی فوج نے جنگ کے لیے رخصت سفر باندھا، ادھر ملک شمس الدین کی سربراہی میں بلوچوں نے بھی مقابلے کے لیے کمر کس لی، اور بمپور سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر کوچ کردون نامی ایک گاؤں کے قریب دونوں فریق آپس میں ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں ملک شمس الدین شکست کھانے کے بعد بہت سے قبائلی سرداروں کے ہمراہ کہیں میسور ہو گیا۔ 2 مہینے کے محاصرے کے بعد جب میسورین ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے تو شمس الدین کو ڈیزاک، پونچھ اور کسرکند کے بہت سے سرداروں کے ہمراہ گرفتار کر کے اصفہان لے جا کر شاہ عباس کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حاکم ملک شمس الدین کی گرفتاری کے بعد بھی صفوی حکومت نے بلوچستان میں مداخلت کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ بلوچ قوم نے ہمیشہ کی طرح بجائے ہار مان کر فارسین کی غلامی قبول کرنے کے آخری سانس تک لڑنے کا فیصلہ کیا، اور ملک شمس الدین کے گرفتار ہونے کے فوراً بعد ہی بلوچ قبائل صفوی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور بلوچوں نے کرمان میں موجود ان فارسی قوتوں کے خلاف وقفے سے مختلف لڑائیاں لڑیں جو ان کے مختلف امور میں مداخلت کر رہی تھیں، جس کے نتیجے میں بالآخر بلوچستان الگ ہو گیا اور صفوی حکومت یہ جنگ ہار گئی۔ اشکانیان از سیستان و بلوچستان آغاز میکنن، میان توی خراسان، منطقه نوار شمالی ایران رو حکومت کردن. بلوچ اشکانیه 500 سال هیچ قبیله دیگری، هیچ ملت دیگری نتوانته به مدت 500 سال بر این منطقه حکومت کنه. ایران کی 8 بڑی سلطنتوں میں ایک سلطنت پرتین امپائر یعنی اشکانیوں کی تھی۔ اشکانی سلطنت ایران کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی، جو 221 قبل از مسیح قائم ہوئی۔ اس سلطنت کے 2 بادشاہوں کے نام ہی بالاچ تھے، جسے عربوں نے بالاش لکھا کیونکہ عربی زبان میں حرف 6 نہیں۔ اس سلطنت کے آثار قدیمہ میں بلوچی شلوار اور یہاں تک کہ پندول بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ شامی نام کا یہ مجسمہ جو تہران کے عجائب گھر میں آج بھی موجود ہے، اس سلطنت کے سپہ سالار رہ چکے ہیں۔ اشکانی سلطنت کے پہلے بادشاہ اشکان تھے۔ اگر آپ اس سلطنت کے آثار قدیمہ کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات واضح نظر آئے گی کہ اس سلطنت کے بادشاہوں کو ہرن کے شکار کا خاص شوق تھا۔ اسی وجہ سے ان کے آثار قدیمہ میں گھوڑے اور ہرنوں کے علاوہ کوئی دوسرا جانور نہیں ملتا۔ ہرنوں کے شکار کے شوق کی وجہ سے ان کو اشکانی کہا گیا۔ اس سلطنت کے مختلف بادشاہوں کو